اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ فاتحہ آیت نمبر 1 تفسیر ابن کثیر صفحہ نمبر 5۔ امام مالک کا مذہب ہے کہ سرے سے بسم اللہ پڑھے ہی نہیں، نہ تو آہستہ نہ بلند۔ ان کی دلیل ایک تو صحیح مسلم والی سید عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کو تکبیر سے اور قرات کو الحمدللہ رب العالمین سے ہی شروع کیا کرتے تھے۔ صحیح مسلم 498۔ صحیحین میں ہے، انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر اور عمر اور عثمان رضی اللہ عنہم کے پیچھے نماز پڑھی، یہ سب الحمدللہ رب العالمین سے ہی شروع کرتے تھے۔ صحیح بخاری 743۔ صحیح مسلم میں ہے کہ بسم اللہ نہیں پڑھتے تھے، نہ تو قرات کے شروع میں نہ اس قرات کے آخر میں۔ صحیح مسلم 399۔ سنن میں عبداللہ بن مغفل رضی اللہ عنہ سے بھی یہی مروی ہے۔ سنن ترمذی 244۔ قال الشیخ البانی ضعیف۔ یہ ہے دلیل ان ائمہ کے بسم اللہ آہستہ پڑھنے کی۔ یہ خیال رہے کہ یہ کوئی بڑا اختلاف نہیں، ہر ایک فریق دوسرے کی نماز کی صحت کا قائل ہے۔ فالحمدللہ بسم اللہ کا مطلق نہ پڑھنا تو ٹھیک نہیں۔ بلند و پست پڑھنے کی احادیث میں اس طرح تطبیق ہو سکتی ہے کہ دونوں جائز ہیں، گو پست پڑھنے کی احادیث قدر زوردار ہیں۔ واللہ عالم۔ مترجم صفحہ نمبر 6۔ فصل بسم اللہ کی فضیلت کا بیان۔ تفسیر ابن ابی حاتم میں ہے کہ عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بسم اللہ کی نسبت سوال کیا کہ آپ نے فرمایا، یہ اللہ تعالیٰ کا نام ہے، اللہ تعالیٰ کے بڑے ناموں اور اس میں اس قدر نزدیکی ہے جیسے آنکھ کی سیاہی اور سفیدی میں۔ تفسیر ابن ابی حاتم 21 جلد 1۔ موضوع باطل۔ ابن مردویہ میں بھی اسی طرح کی روایت ہے، اور یہ روایت بھی ابن مردویہ میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب عیسیٰ علیہ السلام کو ان کی والدہ نے معلم کے پاس بٹھایا تو اس نے کہا، لکھیے بسم اللہ۔ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا، بسم اللہ کیا ہے؟ استاد نے جواب دیا، میں نہیں جانتا۔ آپ نے فرمایا، بے سے مراد اللہ تعالیٰ کا بہا یعنی بلندی ہے، اور سین سے مراد اس کی ثنا یعنی نور اور روشنی ہے، اور میم سے مراد اس کی مملکت یعنی بادشاہی ہے، اور اللہ کہتے ہیں معبودوں کے معبود، اور رحمان کہتے ہیں دنیا اور آخرت میں رحم کرنے والے کو، رحیم کہتے ہیں آخرت میں کرم اور رحم کرنے والے کو۔ الکامل لابن عدا 303 جلد 1۔ موضوع باطل۔ ابن جریر میں بھی یہی روایت ہے۔ تفسیر ابن جریر الطبری 140۔ موضوع باطل، لیکن سند کی روح سے یہ بے حد غریب ہے۔ ممکن ہے کسی صحابی وغیرہ سے مروی ہو، اور یہ بھی ممکن ہے کہ بنی اسرائیل کی روایتوں میں سے ہو، مرفوع حدیث نہ ہو۔ واللہ عالم۔ صفحہ نمبر 7۔ ابن مردویہ میں منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھ پر ایک ایسی آیت اتری ہے جو کسی اور نبی پر سوائے سلیمان علیہ السلام کے نہیں اتری، وہ آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے۔ جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جب یہ آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم اتری، بادل مشرق کی طرف چڑھ گئے، ہوائیں ساکن ہو گئیں، سمندر ٹھہر گیا، جانوروں نے کان لگا لیے، شیاطین پر آسمان سے شعلے گرے، اور پروردگار عالم نے اپنی عزت و جلال کی قسم کھا کر فرمایا کہ جس چیز پر میرا یہ نام لیا جائے گا اس میں ضرور برکت ہوگی۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جہنم کے 19 داروغوں سے جو بچنا چاہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے۔ اس کے بھی 19 حروف ہیں، ہر حرف ہر فرشتے سے بچاؤ بن جائے گا۔ اسے ابن عطیہ نے بیان کیا ہے۔ اس کی تائید ایک اور حدیث سے بھی کی ہے جس میں آپ نے فرمایا، میں نے 30 سے اوپر فرشتوں کو دیکھا کہ وہ جلدی کر رہے تھے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت فرمایا تھا جب ایک شخص نے ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی پڑھا تھا۔ صحیح بخاری 799۔ اس میں بھی 30 سے اوپر حروف ہیں، اتنے ہی فرشتے اترے۔ اسی طرح بسم اللہ میں بھی 19 حروف ہیں، اور وہاں فرشتوں کی تعداد بھی 19 ہے، وغیرہ وغیرہ۔ مسند احمد میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے جو صحابی سوار تھے ان کا بیان ہے
ہے کہ آپ کی اونٹنی ذرا پس لی، تو میں نے کہا شیطان کا ستیہ ناس ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ نہ کہو، اس سے شیطان پھولتا ہے اور خیال کرتا ہے کہ گویا اس نے اپنی قوت سے گرایا۔ ہاں، بسم اللہ کہنے سے وہ مکی کی طرح ذلیل و پست ہو جاتا ہے۔ سنن ابی داؤد 4982، قال الشیخ البانی صحیح۔ نسائی نے اپنی کتاب عمل الیوم واللیلہ میں اور ابن مردویہ نے اپنی تفسیر میں بھی اسے نقل کیا ہے، اور صحابی کا نام اسامہ بن عمیر بتایا ہے۔ اس میں یہ لکھا ہے کہ بسم اللہ کہہ کر بسم اللہ کی برکت سے شیطان ذلیل ہوگا۔ النسائی فی عمل الیوم واللیل واللیہ، النسائی فی عمل الیوم واللیہ 559 صحیح بالشواہد۔ اسی لیے ہر کام اور ہر بات کے شروع میں بسم اللہ کہہ لینا مستحب ہے۔ خطبہ کے شروع میں بھی بسم اللہ کہنی چاہیے۔ حدیث میں ہے کہ جس کام کو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع نہ کیا جائے وہ بے برکتہ ہوتا ہے۔ سنن ابن ماجہ 1894، قال الشیخ البانی ضعیف۔ بیت الخلاء پاخانے میں جانے کے وقت بسم اللہ پڑھ لے۔ سنن ترمذی 606، قال الشیخ البانی صحیح۔ حدیث میں یہ بھی ہے کہ وضو کے وقت بھی پڑھ لے۔ مسند احمد اور سنن میں ابو ہریرہ، سعید بن زید اور ابو سعید رضی اللہ عنہم سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص وضو میں اللہ کا نام نہ لے اس کا وضو نہیں ہوتا۔ سنن ابن ماجہ 399، قال الشیخ البانی حسن۔ یہ حدیث حسن ہے۔ بعض علماء تو وضو کے وقت آغاز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا واجب بتاتے ہیں، بعض مطلق وجوب کے قائل ہیں۔ جانور کو ذبح کرتے وقت بھی اس کا پڑھنا مستحب ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ اور ایک جماعت کا یہی خیال ہے۔ بعض نے یاد آنے کے وقت اور بعض نے مطلقاً اسے واجب کہا ہے۔ اس کا تفصیلی بیان عنقریب آئے گا انشاءاللہ تعالی۔ امام رازی رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر میں اس آیت کی فضیلت میں بہت سی احادیث نقل کی ہیں۔ ایک میں ہے کہ جب تو اپنی بیوی کے پاس جائے اور بسم اللہ پڑھ لے اور اللہ کوئی اولاد بخشے تو اس کے اپنے اور اس کی اولاد کی سانسوں کی گنتی کے برابر تیرے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھی جائیں گی۔ لیکن یہ روایت بالکل بے اصل ہے۔ میں نے تو یہ کہیں کسی معتبر کتاب میں نہیں پائی۔ کہتے وقت بھی بسم اللہ پڑھنی مستحب ہے۔ صحیح مسلم و بخاری میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر بن ابو اسلمہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا جو آپ کی پرورش میں ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے اگلے خاوند سے تھے کہ بسم اللہ کہو اور اپنے دانے ہاتھ سے کایا کرو اور اپنے سامنے سے نوالا اٹھایا کرو۔ صحیح بخاری 5376۔ بعض علماء اس وقت بھی بسم اللہ کا کہنا واجب بتلاتے ہیں۔ بیوی سے ملنے جماع کے وقت بھی بسم اللہ پڑھنی چاہیے۔ صحیحین میں سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی اپنی بیوی سے ملنے کا ارادہ کرے تو یہ پڑھے بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا، یعنی اے اللہ ہمیں اور جو ہمیں تو دے اسے شیطان سے بچا۔ فرماتے ہیں کہ اگر اس جماع سے حمل ٹھہر جائے تو اس بچے کو شیطان کبھی نقصان نہ پہنچا سکے گا۔ صحیح بخاری 141۔ یہاں سے یہ بھی معلوم ہوا کہ بسم اللہ کی بے کا تعلق کس سے ہے۔ نحویوں کے اس میں دو قول ہیں اور دونوں ہی تقریباً ہم خیال ہیں۔ بعض اسم کہتے ہیں اور بعض فعل۔ ہر ایک کی دلیل قرآن سے ملتی ہے۔ جو لوگ اسم کے متعلق بتاتے ہیں وہ تو کہتے ہیں کہ بسم اللہ ابتدائی یعنی اللہ کے نام سے میری ابتدا ہے۔ قرآن میں ہے کہ بسم اللہ ابتدائی یعنی اللہ کے نام سے میری ابتدا ہے۔ قرآن میں ہے وَقَالَ ارْكَبُوا فِيهَا بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا إِنَّ رَبِّي لَغَفُورٌ رَحِيمٌ۔ سورہ ہود آیت نمبر 41۔ اس میں اسم یعنی مصدر ظاہر کر دیا گیا ہے، اور جو لوگ فعل مقدر بتاتے ہیں چاہے وہ امر ہو یا خبر، جیسا کہ ابدأ بسم اللہ اور ابدات بسم اللہ ہے، ان کی دلیل آیت قرآ باسم ہے۔ دراصل دونوں ہی صحیح ہیں، یعنی اس لیے کہ فعل کے لیے بھی مصدر کا ہونا ضروری ہے، تو اختیار ہے کہ فعل کو مقدر مانا جائے اور اس کے مصدر کو مطابق اس فعل کے جس کا نام پہلے لیا گیا ہے، کھڑا ہونا ہو، بیٹھنا ہو، کھانا ہو، پینا ہو، قرآن کا پڑھنا ہو، وضو اور نماز وغیرہ ہو، ان سب کے شروع میں برکت حاصل کرنے کے لیے، امداد چاہنے کے لیے اور قبولیت کے لیے اللہ تعالیٰ کا نام لینا مشروع ہے۔ واللہ عالم۔
ابن جریر اور ابن ابی حاتم میں روایت ہے، سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ جب سب سے پہلے جبرائیل علیہ السلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی لے کر آئے تو فرمایا اے محمد کہیے استعیذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، پھر کہیے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مقصود یہ تھا کہ اٹھنا بیٹھنا پڑھنا سب اللہ کے نام سے شروع ہو۔ تفسیر ابن جریر الطبری 137 ضعیف منقطع۔ بے معنی بحث، اسم یعنی نام ہی مسمى یعنی نام والا ہے یا کچھ اور؟ اس میں اہل علم کے 3 قول ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اسم ہی مسمى ہے، ابو عبیدہ کا اور سیبویہ کا بھی یہی قول ہے، باقلانی اور ابن فورق کی رائے بھی یہی ہے۔ ابن خطیب رازی اپنی تفسیر کے مقدمات میں لکھتے ہیں حشویہ اور کرامیہ اور اشعریہ تو کہتے ہیں اسم نفس مسمی ہے اور نفس تسمیہ کا غیر ہے، اور معتزلہ کہتے ہیں کہ اسم مسمى کا غیر ہے اور نفس تسمیہ ہے۔ ہمارے نزدیک اسم مسمى کا بھی غیر ہے اور تسمیہ کا بھی۔ ہم کہتے ہیں کہ اگر اسم سے مراد لفظ ہے جو آوازوں کے ٹکڑوں اور حروف کا مجموعہ ہے تو بالبداہت کے ثابت ہے کہ یہ مسمى کا غیر ہے، اور اگر اسم سے مراد ذات مسمى ہے تو یہ وضاحت کو ظاہر کرتا ہے جو محض بیکار ہے۔ ثابت ہوا کہ اس بیکار بحث میں پڑھنا ہی فضول ہے۔ اس کے بعد جو لوگ اسم اور مسمى کے فرق پر اپنے دلائل لائے ہیں اور ان کا کہنا ہے محض اسم ہوتا ہے مسمى ہوتا ہی نہیں، جیسے معدوم کا لفظ کبھی ایک مسمى کی کئی اسم ہوتے ہیں، جیسے مترادف کبھی اسم ایک ہوتا ہے اور مسمى کئی ہوتے ہیں، جیسے مشترک۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اسم اور چیز ہے اور مسمى اور چیز ہے، یعنی نام الگ ہے اور نام والا الگ ہے۔ اور دلیل سنیے، کہتے ہیں اسم تو لفظ ہے، دوسرا عرض ہے مسمى کبھی ممکن یا واجب ذات ہوتی ہے، اور سنیے اگر مسمى کبھی ممکن یا واجب ذات ہوتی ہے اور سنیے اگر اسم ہی کو مسمى مانا جائے تو چاہیے کہ آگ کا نام لیتے ہی حرارت محسوس ہو اور برف کا نام لیتے ہی ٹھنڈک، جبکہ کوئی عقل مند اس کی تصدیق نہیں کرتا۔ اور دلیل سنیے، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا، کہ اللہ کے بہت سے بہترین نام ہیں، تم ان ناموں سے اسے پکارو۔ سورۃ الاعراف 180 حدیث شریف ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں، صحیح مسلم 2677۔ تو خیال کیجئے کہ نام کس قدر بکثرت ہیں، حالانکہ مسمى ایک ہی ہے اور وہ اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے۔ اسی طرح اسماء کو اللہ کی طرف اس آیت میں مضاف کرنا اور جگہ فرمانا فسبح باسم ربک العظیم، سورۃ الواقعہ آیت 74 وغیرہ، یہ اضافت بھی اسی کا تقاضا کرتی ہے کہ اسم اور ہو اور مسمى اور، کیونکہ اضافت کا مقتضاً مغایرت کا ہے۔ اسی طرح یہ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا، یعنی اللہ تعالیٰ کو اس کے ناموں کے ساتھ پکارو۔ سورۃ الاعراف 180، یہ بھی اس امر کی دلیل ہے کہ نام اور ہے، نام والا اور۔ اب ان کے دلائل بھی سنیے جو اسم اور مسمى کو ایک ہی بتاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام، جلال و اکرام والے تیرے رب کا بابرکت نام ہے، جلال و اکرام والے تیرے رب کا بابرکت نام ہے۔ سورہ رحمان آیت 78۔ تو نام برکتوں والا فرمایا، حالانکہ خود اللہ تعالیٰ برکتوں والا ہے۔ اس کا آسان جواب یہ ہے کہ اس مقدس ذات کی وجہ سے اس کا نام بھی عظمتوں والا ہے۔ ان کی دوسری دلیل یہ ہے کہ جب کوئی شخص کہے کہ زینب پر طلاق ہے تو طلاق اس کی بیوی جس کا نام زینب ہے ہو جاتی ہے، اور اگر نام اور نام والے میں فرق ہوتا تو نام پر طلاق پڑتی، نام والے پر کیسے پڑتی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اس سے مراد یہی ہوتی ہے کہ اس ذات پر طلاق ہے جس کا نام زینت ہے۔ تسمیہ کا اسم سے الگ ہونا اس دلیل کی بنا پر ہے کہ تسمیہ کہتے ہیں کسی کا نام مقرر کرنے، اور ظاہر ہے یہ اور چیز ہے اور نام والا اور چیز ہے۔ رازی کا قول یہی ہے کہ یہ سب کچھ تو لفظ بیسم کے متعلق تھا۔ یہ اب لفظ اللہ کے متعلق سنیے، اللہ خاص نام ہے رب تبارک و تعالیٰ کا۔ کہا جاتا ہے کہ اسم اعظم یہی ہے اس لیے کہ تمام عمدہ صفتوں کے ساتھ ہی موصوف ہوتا ہے، جیسا کہ قرآن پاک میں ہے هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادۃ هو الرحمن الرحیم هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون هو اللہ الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى یسبح له ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم۔ سورۃ الحشر 22
23-24 یعنی وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، جو ظاہر و باطن کا جاننے والا ہے، جو رحم کرنے والا مہربان ہے، وہی اللہ جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، جو بادشاہ ہے، پاک ہے، سلامتی والا ہے، امن دینے والا ہے، محافظ ہے، غلبے والا ہے، زبردست ہے، بڑائی والا ہے، وہ ہر شرک سے اور شرک کی چیز سے پاک ہے۔ وہی اللہ تعالیٰ پیدا کرنے والا، مادہ کو بنانے والا، صورت بخشنے والا ہے۔ اس کے لیے بہترین پاکیزہ نام ہے۔ آسمان و زمین کی تمام چیزیں اس کی تسبیح بیان کرتی ہیں، وہ عزت اور حکمت والا ہے۔ ان آیتوں میں تمام نام صفاتی ہیں اور لفظ اللہ ہی کی صفت ہیں، یعنی اصلی نام اللہ ہے۔ دوسری جگہ فرمایا کہ اللہ ہی کے لیے ہیں پاکیزہ اور عمدہ نام۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے تمام صفاتی نام خود تجویز فرمائے ہیں، پس تم اس کو انہی ناموں سے پکارو، اور فرماتا ہے ادعوا اللہ او ادعوا الرحمن ایاما تدعوا فلہ الاسماء الحسنی، یعنی اللہ کو پکارو یا رحمان کو پکارو، جس نام سے پکارو اسی کے پیارے پیارے اور اچھے نام ہیں۔ سورۃ الاسراء آیت نمبر 110۔ بخاری و مسلم میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں، ایک کم 100 جو انہیں یاد کر لے جنتی ہے۔ صحیح بخاری 7392۔ ترمذی اور ابن ماجہ کی روایت میں ان ناموں کی تفصیل بھی آئی ہے۔ سنن ترمذی 3507۔ قال الشیخ البانی صحیح ضعیف بصرت الاسماء، اور دونوں کی روایتوں میں الفاظ کی کچھ تبدیلی کچھ کمی زیادتی بھی ہے۔ رازی نے اپنی تفسیر میں بعض لوگوں سے روایت کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 5000 نام ہیں، 1000 تو قرآن شریف اور صحیح حدیث میں ہیں، اور 1000 تورات میں، اور 1000 انجیل میں، اور 1000 زبور میں، اور 1000 لوح محفوظ میں۔ اللہ تعالیٰ کے مترادف المانی کوئی نام نہیں، اللہ کے مترادف المانی کوئی نام نہیں۔ اللہ ہی وہ نام ہے جو سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے کسی اور کا نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج تک عرب کو یہ بھی معلوم نہیں کہ اس کا اشتقاق کیا ہے، اس کا باب کیا ہے، بلکہ ایک بہت بڑی نحویوں کی جماعت کا خیال ہے کہ یہ اسم جامد ہے اور اس کا کوئی اشتقاق ہے ہی نہیں۔ قرطبی رحمہ اللہ نے علماء کرام کی ایک بڑی جماعت کا یہی مذہب نقل کیا ہے، جن میں امام شافعی رحمہ اللہ، امام خطابی رحمہ اللہ، امام الحرمین امام غزالی رحمہ اللہ بھی شامل ہیں۔ خلیل اور سیبویہ سے روایت ہے کہ الف لام اسم لازم ہے۔ امام خطابی رحمہ اللہ نے اس کی ایک دلیل یہ دی ہے کہ یا اللہ تو کہہ سکتے ہیں مگر یا رحمان کہتے کسی کو نہیں سنا۔ اگر لفظ اللہ میں الف لام اصل کلمے کا نہ ہوتا تو اس پر ندا کا لفظ یا داخل نہ ہو سکتا، کیونکہ قواعد عربی کے لحاظ سے حرف ندا کا لفظ لام والے اسم پر داخل ہونا جائز نہیں۔ بعض لوگوں کا یہ قول بھی ہے کہ یہ مشتق ہے، اور اس پر روبہ بن اجاج کا ایک شعر دلیل لاتے ہیں جس میں مصدر الطالع کا بیان ہے کہ جس کا ماضی مضارع الیہ یا لہو الہتا اور تعلھا ہے، جیسے کہ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ وہ وَيَزَرَكَ وَإِلَٰهَتَكَ پڑھتے تھے۔ مراد اس سے عبادت ہے، یعنی اس کی عبادت کی جاتی ہے اور وہ کسی کی عبادت نہیں کرتا۔ مجاہد وغیرہ کہتے ہیں بعض نے اس پر اس آیت سے دلیل پکڑی ہے کہ آیت وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ سورۃ الانعام آیت 3، یعنی وہی اللہ ہے جو آسمانوں میں اور زمین میں، اور آیت میں ہے وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَٰهٌ سورہ زخرف آیت 84، یعنی وہی ہے سورہ زخرف آیت 84، یعنی وہی ہے جو آسمان میں معبود ہے اور زمین میں معبود ہے۔ سیبویہ خلیل سے نقل کرتے ہیں کہ اصل میں یہ الہ تھا، جیسے فعال پھر حمزہ کے بدلے الف و لام لایا گیا، جیسے الناس اس کی اصل اناس ہے۔ بعض نے کہا ہے کہ اس لفظ کی اصل الہ ہے، الف لام حرف تعظیم کے طور پر لایا گیا ہے۔ سیبویہ کا بھی پسندیدہ قول یہی ہے۔ عرب شاعروں کے شعروں میں بھی یہ لفظ ملتا ہے۔ کسائی اور فرا کہتے ہیں کہ اس کی اصل الالہ تھی، حمزہ کو حذف کیا اور پہلے لام کو دوسرے میں ادغام کیا، جیسے کہ آیت لکنہ هو اللہ ربی ولا اشرک بربی احدا سورۃ الکہف آیت 38 میں لکنہ انا کا لکنہ ہوا ہے۔ چنانچہ حسن کی قرات میں لکن انا ہی ہے، اور اس کا اشتقاق ولہ
ولہ سے ہے اور اس کے معنی تحیرہ ہیں۔ ولہ عقل کے چلے جانے کو کہتے ہیں، عربی میں رجل والہ اور امرأۃ ولہ اور ماء مولہ اور ماء مولہ اس وقت کہتے ہیں جب وہ جنگل میں بیچ دیا جائے۔ چونکہ ذات باری تعالیٰ میں اور اس کی صفتوں کی تحقیق میں عقل حیران و پریشان ہو جاتی ہے، اس لیے اس پاک ذات کو اللہ کہا جاتا ہے۔ اس بنا پر اصل میں یہ لفظ واللہ سے واللہ تا واو کو حمزہ سے بدل دیا گیا، جیسا کہ وشاح اور وسعادت میں اشاہ اور اسعادت کہتے ہیں۔ رازی کہتے ہیں کہ یہ لفظ علیہ الی فلان سے مشتق ہے، جو کہ معنی میں سکن تو کہ ہے، یعنی میں نے فلاں سے سکون اور راحت حاصل کی۔ چونکہ عقل کا سکون صرف ذات باری تعالیٰ کے ذکر سے ہے اور روح کی حقیقی خوشی اس کی معرفت میں ہے، اس لیے کہ الاطلاق کامل وہی ہے، اس کے سوا اور کوئی نہیں۔ اسی وجہ سے اللہ کہا جاتا ہے۔ قرآن مجید میں ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، سورہ رعد آیت نمبر 18، یعنی ایمانداروں کے دل صرف اللہ تعالیٰ کے ذکر سے ہی اطمینان حاصل کرتے ہیں، یعنی ایمانداروں کے دل صرف اللہ تعالیٰ کے ذکر سے ہی اطمینان حاصل کرتے ہیں۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ یہ لاہا یلوہ سے ماخوذ ہے، جس کے معنی چھپ جانے اور حجاب کرنے کے ہیں، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ علیہ الفصیل سے ہے، چونکہ بندے اسی کی طرف تضرع اور زاری سے جھکتے ہیں، اسی کے دامن رحمت کا پلہ ہر حال میں تامتے ہیں۔